السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا واقعہ مجھے کراچی سے فواد نے بھیجا ہے۔ یہ واقعہ ان کے اپنے ساتھ پیش آیا۔ چلیے سنتے ہیں ان کی اپنی زبانی۔ وہ کہتے ہیں، میرا دوست گڈانی میں رہتا تھا۔ میں اور میرے استاد جن سے میں نے کام سیکھا تھا، دوپہر کے ٹائم کراچی سے گڈانی کے لیے روانہ ہوئے۔ دوست کے گھر پہنچ کر بعد میں ہم نے سنہری بیچ جانے کا ارادہ کیا۔ میرے دوست کا وہاں اپنا ہٹ ہے، اس لیے رات اسٹے کرنے کا پروگرام بنایا۔ کھانے پینے کا سامان لے کر ہم 4 لوگ بیچ پر پہنچ گئے۔ تھوڑی دیر نہانے کے بعد ہم نے کھانا وغیرہ کھایا، پھر تاش کھیلنا شروع کر دیا۔ کھیلتے ہوئے ہمیں ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ رات کے 2:30 بج چکے ہیں۔ ٹائم دیکھتے ہوئے ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میں کھڑکی کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ میں منہ پہ کمبل لیے لیٹا ہوا تھا کہ مجھے باتھ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے سوچا کوئی دوست گیا ہوگا۔ پھر بار بار باتھ روم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آوازیں آنے لگیں، جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ میں نے کمبل سے اپنا منہ نکال کر دیکھا کہ دیکھوں یہ کیا ہو رہا ہے اور میرے دوست یہ کیا کر رہے ہیں اور بار بار واش روم جا رہے ہیں۔ جیسے ہی میں نے منہ سے کمبل ہٹایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہٹ کے ایک کونے میں ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی دلہن ہو، لال سرخ رنگ کا جوڑا پہنے سجی سنوری میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک چلتے ہوئے وہ میرے قریب آئی اور میرے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئی اور میرا گلا دبانے لگی۔ میں نے اپنے دوستوں کو آوازیں دینے کی کوشش کی، مگر میرے منہ سے آوازیں نہیں نکل رہی تھیں۔ میں نے چاروں کل پڑھنا شروع کر دیا تو وہ کھڑکی کی طرف غائب ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا دوست جو میرے ساتھ سو رہا تھا، وہ کروٹ لیے مجھے عجیب نظروں سے گھور رہا ہے۔ میں نے اسے ہلایا، آوازیں دی، مگر اس کی حالت نہ بدلی۔ میرے دوست دوسرے جو سو رہے تھے وہ میری آواز سن کر اٹھ گئے۔ وہ دوست جو مجھے گھور رہا تھا، اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ آواز اس کی اپنی نہیں تھی بلکہ کسی عورت کی تھی۔ وہ کسی ایسی زبان میں بات کر رہا تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ پوزیسڈ ہو چکا تھا۔ ہمیں کبھی وہ ہٹ کے ایک کونے میں کھڑا نظر آتا اور پلک جھپکتے ہی وہ دوسرے کونے میں ہوتا۔ ہوا کی تیزی سے وہ پورے ہٹ میں چکرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنا سر دیوار پہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ہم نے اسے پکڑنا چاہا، اسے قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اس میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ وہ ہمیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا اور دہشت ناک چیخیں مار رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تو تقریباً
آدھے گھنٹے بعد وہ ہوش میں آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے سر سے بہت خون بہہ رہا تھا۔ ہمارے پاس کوئی فرسٹ ایڈ تو نہ تھا، مگر ہم نے کوشش کی کہ کپڑا وغیرہ باندھ کر اس کا خون روکنے کی کوشش کریں اور وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ سامان وغیرہ اٹھا کر باہر نکلنے کے لیے بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی باہر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کیا کریں۔ ہم پھر ہٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ میرا وہ دوست جو اثرات کے انڈر آ چکا تھا، وہ کھڑکی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم تمام دوستوں نے دیکھا کہ ایک ہاتھ اس کھڑکی سے اندر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہم پھنس چکے تھے، نہ باہر جا سکتے تھے نہ اندر بیٹھ سکتے تھے۔ جسے جو دعائیں یاد تھیں وہ پڑھ رہا تھا۔ فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی وہ لڑکی غائب ہو گئی تو ہم وہاں سے نکلے اور اپنے دوست کے گھر پہنچے جو گڈانی رہتا تھا۔ جس دوست کے ساتھ یہ معاملات ہوئے تھے، اس نے نہانے کے لیے جب اپنی شرٹ اتاری تو اس کے پورے جسم پر ناخنوں کے لمبے لمبے نشانات تھے، جیسے کسی نے اسے نوچا ہو۔ میں اور میرے استاد کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس لڑکی نے پہلے مجھ پر حملہ کیا تھا، مجھے کیسے چھوڑ دیا۔ جب کسی ضرورت کے لیے میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا والیٹ باہر نکالا تو میرے والیٹ کی ایک جیب میں سے مجھے لوح قرآنی نظر آئی اور میں سمجھ گیا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا رحم کیا اور میں بچ گیا۔ جو دوست اثرات کے زیر اثر آ گیا تھا، اسے تقریباً 2 ماہ بخار رہا۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ گھر والوں نے اس کا علاج کروایا، کسی عالم کے پاس اسے لے کے گئے تو اس نے بتایا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے اور وہ ایک نہیں کئی ہیں، جن میں سے ایک عورت بھی ہے۔ کافی عرصہ اس کا علاج چلتا رہا۔ اب وہ بہتر تو ہے مگر مکمل ٹھیک نہیں ہوا۔ دعا ہے اللہ اسے جلدی ٹھیک کرے اور اللہ پاک اس کی مشکل آسان کر دے، آمین۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔